میں دوستو یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے، اور اس کی برکت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو وہی آدمی جانے گا جس کے دل کے اندر جو ہے اس کی اہمیت ہوگی۔ جوہری جو ہے ہیرے کی قیمت جو ہے جوہری کو معلوم ہے، جوہری ہیرے کی قیمت کو پہچانتا ہے، سونے چاندی کی قیمت جو ہے سوناری پہچانتا ہے، لوہے کی قیمت جو ہے لوہاری پہچانتا ہے۔ تو میں دوستو اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی افادیت اور اس مہینے کی فضیلت وہی لوگ جانتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں، تو اس مہینے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے اور دن جو ہے اور مہینے ہیں اسی طرح یہ بھی مہینہ ہے، اور مہینے جیسے گزر گئے وہ بھی مہینہ گزر جائے گا۔ لیکن تو یہ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزہ تو اسی کا معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروبی آفتاب تک کھانے پینے اور بے حیائی بے شرمی کی باتوں سے بچنے کا نام جو ہے روزہ ہے۔ میں دوستو اسی کا نام جو ہے روزہ، کہ آدمی جو ہے بھوکے پیاسے دن بھر ہے اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ روزے کے اندر جو ہے انسان کے دل کے اندر یہ اہمیت ہو اور اس کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کا ہر اعضا، اس کا ہر جوڑ جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ آنکھ اس کے اللہ کے حکم کے تابع، اس کا پیر اس کا اللہ کے حکم کے تابع، اس کا ہاتھ اللہ کے حکم کے تابع، اس کی زبان اللہ کے حکم کے تابع، سب کو جو ہے روزہ کی اہمیت حاصل ہو، تب جا کر یہ روزہ جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ نہیں تو ہم روزہ بھی رکھ دیے اور گالی بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کی گناہیں بھی کے اندر مبتلا بھی ہیں، کہتے ہیں ہم تو روزہ سے نہیں ہے۔ بھائی تو روزہ تو ہے، دن بھر کھانے پینے سے بچ گئے، آپ بھوکے ہیں، روزہ تو ہے، لیکن زبان کے اندر جو روزہ ہونا چاہیے وہ تو ختم ہو گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اللہ تبارک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے دوستو یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے جس سے اللہ تبارک نے ہم سب کو جو ہے نوازا ہے۔ میرے دوستو یہ اسلامی ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی نیک اور بد جو اعمال کرتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے ایمان ہی کے اوپر ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں تو پھر جو ہے اس کی آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہی ایمان جو ہے اس کے لیے آخرت میں حصہ بنائے گا۔ میرے دوستو تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے سبوں نے اسی ایمان کی دعوت دی اور سبوں نے اسی ایمان کے اوپر محنت کی۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی چیز، بہت ہی قیمتی چیز جو ہے اللہ تبارک نے ہم کو اور آپ کو جو ہے عطا فرمائی ایمان۔ میرے دوستو یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت یہ مہینہ ہے، اور اس کی برکت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کو وہی آدمی جانے گا جس کے دل کے اندر جو ہے اس کی اہمیت ہوگی۔ جوہری جو ہے ہیرے کی قیمت جو ہے جوہری کو معلوم ہے، جوہری ہیرے کی قیمت کو پہچانتا ہے، سونے چاندی کی قیمت جو ہے سوناری پہچانتا ہے، لوہے کی قیمت جو ہے لوہاری پہچانتا ہے۔ تو میرے دوستو اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی افادیت اور اس مہینے کی فضیلت وہی لوگ جانتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں، تو اس مہینے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے اور دن جو ہے اور مہینے ہیں اسی طرح یہ بھی مہینہ ہے، اور مہینے جیسے گزر گئے وہ بھی مہینہ گزر جائے گا۔ لیکن میرے دوستو دن کے دلوں کے اندر اس کی قدر ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے، اللہ تبارک نے اس مہینے کے اندر کیا فرمایا، کیا اس مہینے کی فضیلت بیان اللہ تبارک نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے، تو وہی لوگ جو ہے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ میرے دوستو قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک مہینے کا روزہ جو ہے یہ فرض فرمایا۔ تو یہ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزہ تو اسی کا معنی ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروبی آفتاب تک کھانے پینے اور بے حیائی بے شرمی کی باتوں سے بچنے کا نام جو ہے روزہ ہے۔ میرے دوستو اسی کا نام جو ہے روزہ، کہ آدمی جو ہے بھوکے پیاسے دن بھر ہے اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ روزے کے اندر جو ہے انسان کے دل کے اندر یہ اہمیت ہو اور اس کا ہر عزا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اس کا ہر عزا، اس کا ہر جوڑ جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ آنکھ اس کے اللہ کے حکم کے تابع، اس کا پیر اس کا اللہ کے حکم کے تابع، اس کا ہاتھ اللہ کے حکم کے تابع، اس کی زبان اللہ کے حکم کے تابع، سب کو جو ہے روزہ کی اہمیت حاصل ہو، تب جا کر یہ روزہ جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ نہیں تو ہم روزہ بھی رکھ دیے اور گالی بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کی گناہیں بھی کے اندر مبتلا بھی ہیں، کہتے ہیں ہم تو روزہ سے نو ہے۔ بھائی تو روزہ تو ہے، دن بھر کھانے پینے سے بچ گئے، آپ بھوکے ہیں، روزہ تو ہے، لیکن زبان کے اندر جو روزہ ہونا چاہیے وہ تو ختم ہو گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئیں، روزہ کا مہینہ، دونوں روزے سے تھیں، ان کی حالت جو ہے بہت بگڑ گئی، ابتر ہو گئی، یعنی موت کے وہ قریب ہو گئیں، روزے سے ان کی یہ حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئیں، ان کے حالات بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں تو ابھی جو ہے گوشت کھائی ہے۔ تو روزہ کیسے ہیں یہ لوگ؟ یہ تو دونوں ابھی گوشت کھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو روزے سے ہیں دونوں کے دونوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں ابھی گوشت کھائی ہے، اور پیالے کے اندر ان کو الٹی کرایا گیا، قے کرایا گیا، اور اس کے اندر تازہ جو ہے گوشت نکلا۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں بیٹھ کر جو ہے یہ غیبت کر رہی تھی ایک دوسرے کی، اپنے پڑوس کی، اپنے بھائی کی ایک غیبت کر رہی تھی۔ تو میرے دوستو غیبت کرنے سے ان کا یہ حال تھا کہ روزے سے جو ہے وہ موت کے قریب ہو گئی، اتنا روزے کے اندر جو ہے شدت آ گئی ان کے اندر۔ تو میرے دوستو اور ہم جو ہے روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، عیاشی کریں، طرح طرح کے گناہ کریں، ہم دوسرے کی غیبت کریں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو روزے سے ہیں۔ میرے دوستو روزہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس کا نام ہے کہ ہمارا ہر عزا جو ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اللہ کے فرمان کے تابع ہو جائے، تب جا کر یہ روزہ کے اندر جو ہے جو فضیلت ہے، روزے کے اندر جو اہمیت ہے وہ اہمیت ہم کو حاصل ہوگی، وہ فضیلت ہم کو حاصل ہوگی، وہ ثواب ہم کو حاصل ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار کو جو ہے جنت کے اندر جب بلایا جائے گا تو ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام ہے باب الریان۔ تو اس دروازے سے صرف جو ہے روزے دار کو بلایا جائے گا، ایک اہمیت جتانے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فریضوں کے جو ہے دنیا کے اندر جس نے جو ہے مکمل کیا، پورا کیا، ان کے اعزاز کے اندر، ان کے جو ہے اعزاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص دروازے سے فرشتے یہ پکاریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھے تھے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو جو نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اتنی ہے اس روزے کی فضیلت۔ اس مہینے کی جو ہے ہر نیکیوں کا بھاؤ اس مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے واجبات ہوں، چاہے وہ نفل ہوں، جو بھی ہوں اس مہینے کے اندر ہر نیکیوں کا بھاؤ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اگر غیر مہینے کے اندر اگر ایک پیسہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آتا ہے کہ اس کا ثواب
1 का 10, 10 से 700, اور اس سے کتنا زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کی کوئی جو ہے یہ نہیں. اور اس مہینے کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ راستے کا اگر 1 پیسہ خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا دے گا، کتنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. جب غیر مہینے کے اندر یہ ہے کہ 1 کا 10 اور 10 سے 700، تو اس مہینے کے اندر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ تو یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے. اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں گے تو میں یہ کراتا کہ جوہری جو ہے وہی جو ہے پہچانتا ہے کہ ہیرے کی قیمت جو ہے کیا ہوتی ہے. تو اس رمضان کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ اللہ ہی والے پہچانتے ہیں کہ اس کا وقت کی وقت کی قیمت کیا ہے، اس مہینے کی کیا ہے، کہ ان کا ہر گھڑی، ان کا ہر لمحہ، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ہر وقت جو ہے اللہ کی بات کے اندر ہوتی ہے. ایک وقت، ایک پل کے لیے جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے غفلت نہیں ہوتی. اس ہر ان کا پورا وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے گزرتی ہے. تو میرے دوستو، جیسے کہ آتا ہے کسی جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ہارون رشید جو ہے دریا کنارے جو اپنے محل کے جو ہے تفریح کر رہے تھے، اور آتا ہے کہ بہلول اس دور میں ایک بزرگ تھے جو مجذوب ٹائپ کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، لیکن مجذوب ٹائپ کے تھے. مجذوب کہتے ہیں جو اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہو، اس کو کسی چیز کا جو ہے سود بودھ نہ ہو، نہ کھانے نہ پینے نہ رہنے، ایک دم جو ہے دیوانہ ہو اللہ کی یاد میں، وہ مجذوب ہوتے ہیں. تو ویسے ہی بہلول بھی وہ مجذوب تھے، اللہ والے تھے، مجذوب تھے. تو دریا کنارے ریتے پر بیٹھے جو ہے وہ کوئی چیز بنا رہے تھے. تو ہارون رشید اس راستے سے گزرے تو کہے بہلول، اور یہ بہلول جو ہے ہارون رشید کے دربار میں آیا کرتے تھے. ہارون رشید سے بڑی ان کی ہنسی مذاق بھی ہوا کرتی تھی. بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جنت بنا رہا ہوں. کہا کہ اچھا جنت بناتا؟ ہاں. اس جنت کو بیچو گے؟ کہا کہ ہاں. کیا قیمت ہے اس کی؟ 1 درہم. جو 1 درہم دے گا اس کو جنت جو ہے دے دوں گا. بس بات آئی گئی، آگے بڑھ گئے بادشاہ. پیچھے سے ان کی بیوی جو ہے زبیدہ آئیں. انہوں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت بنا رہا ہوں. انہوں نے بھی یہی سوال کیا کیا اس کو بیچو گے؟ کہا کہ ہاں. کتنے میں؟ 1 درہم میں. کہا کہ لو یہ پیسہ لو، مجھ کو میرے نام لکھ دو. بہلول نے کہا کہ جاؤ تمہارے نام لکھ دیا. چلے گئے، بات آئی گئی، ختم ہو گئی. ہارون رشید جو ہے اب خواب میں رات میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے محل ہے، بہت ہی خوبصورت، اور اس کے اوپر جو ہے زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت، ان کے ہیرے موتی تمام جڑے ہوئے. ان کی جو ہے طبیعت چاہے کہ میں اس محل کے اندر چل کے دیکھتا لوں، یہ تو میرے بیوی کا نام لکھا ہوا. جب یہ آگے بڑھے تو دربان نے روک دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی یہ محل جو ہے میری بیوی کا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کو تاثر. کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شوہر بیوی کی نہیں چلتی ہے، یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، یا نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ، یہ اس کا سکہ نہیں چلتا. یہ تو اعمال کا سکہ چلتا ہے. جو اچھا اعمال کرے گا اس کے لیے ہوگا، جس کا اعمال برا ہوگا اس کے لیے نہیں ہوگا. یہ تو اعمال کا سکہ چلتا ہے. اب ان کی نیند کھل گئی، ان کی نیند کھل گئی. کہا کہ زبیدہ نے جو ہے بازی جیت لیا، اس لیے کہ بہلول نے کہا تھا کہ 1 درہم میں جو ہے اس کو بیچ رہا ہوں جنت کو. تو گویا کہ زبیدہ کو جو ہے اللہ تبارک نے جنت جو ہے نصیب کر دیا، اور ہم جو ہے محروم رہ گئے. دوسرے دن جو ہے پھر جو ہے تفریح کرتے ہوئے جو ہے گزر رہے ہیں. پھر دیکھا کہ بہلول وہیں بیٹھے ہوئے، پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جنت بنا رہا ہوں. کہا کہ بیچو گے؟ آتا ہاں. تو کیا اس کی کیا قیمت لوگے؟ تو پوری دنیا کی سلطنت. ارے کل تو تم جو ہے 1 درہم مانگ رہے تھے، آج پوری سلطنت دنیا کی مانگ رہے ہو. کہا کہ کل جو ہے سودا تھا وہ بغیر دیکھے ہوئے تھا، اور آج سودا جس کام کا ہو رہا ہے، جس چیز کا ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ہو رہا ہے. کل جو سودا ہو رہا تھا بغیر دیکھے، سامان تم نے دیکھا نہیں تھا، لیکن آج سودا جو کر رہے ہو تو دیکھ کر رہے ہو، اس لیے اس کی قیمت جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. کل بغیر دیکھے تھا. تو میرے دوستو یہ جو ہے چیز کی قدر جو ہے جن کے دلوں کے اندر اہمیت ہوگی
کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیا جو ہے حکم دیا ہے، اللہ تبارک نے کیا اس کے لیے حکم دیا ہے، جن کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہوگی تو میرے دوستو تو وہی ان کی قدر کریں گے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اس مہینے کے، اور نہیں تو اور دنوں کے اندر لاہوبالی کے اندر جو ہے یہ بھی مہینہ ختم ہو جائے گا جیسے اور مہینے ختم ہو جاتے ہیں۔ آتا ہے کہ شروع مہینے کے اندر سے ہی شیطان کو جنزیروں کے اندر شرکس جو بڑے بڑے شریر قسم کے شیطان ہیں ان کو جنزیروں کے اندر ذکر کا جو ہے سمندر کے اندر اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ آج اسی کی دین ہوتی ہے کہ ایک مہینہ کم سے کم مسجد کے اندر 5 وقت نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نہ تو غیر مہینے میں تو توفیق نہیں ہوتی ہے، شاید یہ جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہوگا، لیکن رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ بے نمازی یا کیسے ہی ہوتے ہیں، کم سے کم رمضان میں 1 مہینہ بیچارے چلے جاتے ہیں، تراویح بھلے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن نماز تو پڑھ لیتے ہیں، یہ اسی کی دین ہے۔ لیکن ہمارا نفس جو ہے یہ کتنا شیطان اتنا ہو چکا ہے، یہ شیطان کا عادی ہو چکا ہے، اس لیے 11 مہینے اسی کے ساتھ رہتا ہے، شیطانی کے ساتھ 11 مہینے رہتا ہے، اس لیے مانوس ہو گیا ہے، اس لیے اس مہینے کی بھی اہمیت اور اس کی قدر اس کے دل کے اندر آتی نہیں ہے۔ نہیں تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ میرے دوستو کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے کہ کسی روزہ دار کے اگر روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملے گا، اور یہ نہیں ہے اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے کہ اس روزہ دار کے ثواب کو کم کر دیا جائے اور آپ کو دے دیا جائے، نہیں، بلکہ جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا کہ اگر کسی روزے دار کے آپ افطار کرا دیں گے تو۔ اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ مرغن غذا ہی اسے افطار کرائے، بلکہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی پیاس کی حالت میں پلا دیا تو اس کے اوپر بھی جو ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ مہینہ جس کا جو ہے ہر پل ہر گھڑی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے جو ہے افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور افطار کے وقت ہم لوگوں کو جو ہے دعا یاد نہیں رہتی ہے، بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتا، دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ بسم اللہ تک یاد ہے، اس لیے کہ جلدی بھوک لگی رہتی ہے، فوراً ہاتھ جاتا ہے کیسے اٹھا کر منہ کے اندر ڈالیں پانی پیے، اس لیے بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتا۔ میرے دوستوں بھی برا مت مانیے گا، یہ رات دن دیکھا جا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، دعا کہاں ہم کو پڑھنے کا موقع ہے؟ تو یہ دعا اس وقت 10 منٹ پہلے آپ افطاری پر بیٹھیں اور اللہ کے سامنے گر گرائیں، اپنے ہاتھ کو پھیلائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ سامنے جو ہے کھانا پانی رکھا ہوا ہے، مجھ کو بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے خبردار جب تک اذان نہیں ہو جائے گی، وقت نہیں ہو جائے گا، ہاتھ نہیں لگانا۔ صبر دل کے اندر ہے، اللہ کا حکم پر ہم نے لبیک کہا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے مانگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے دن بھر جو ہے بھوکا پیاسا صرف تیرے حکم پر رہا، تیرے نبی کے حکم پر رہا ہے، ہر برائی سے جو ہے اپنے آپ کو میں نے بچانے کی کوشش کیا، لیکن میں تو انسان ہوں، میرے پاس شیطان لگے ہوئے ہیں، میرے پاس نفس بھی لگا ہوا ہے، کون بڑے سے بڑے ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم قصوروار ہیں، اے مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، نہ تیرے علاوہ گناہوں کوئی معاف کرنے والا ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے، نہ تیرے علاوہ کوئی روکنے والا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہا تم نے عزت سے نواز دیا، جس کو چاہا تم نے ذلیل کر دیا، ذلیل سے ذلیل کر دیا۔ تو مالک کے سامنے ہاتھ اٹھایا، 10 منٹ جو ہے دعا نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم کو موقع نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، دنیا کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، لیکن دین کے لیے جو ہے 10 منٹ ہم کو فرصت نہیں ہے، نماز کے لیے 10 منٹ ہم کو فرصت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دعائیں افطار کی وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ دنیا پر تو ہم کو یقین ہے، اللہ کے نبی کے بات پر یقین نہیں ہے۔ اے دوستو، آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور میرے امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ اس کے سامنے 2 چیزیں ہوگی، ایک دولت، ایک شہوت۔ شکلاً تو یہ انسان ہوں گے، لیکن جانور سے بدتر ہوں گے، اخلاق کے اعتبار سے جانور سے بدتر ہوں گے۔ آگے دیکھ لیجئے، کہنے سننے کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مفہوم ہے کہ ہر آدمی کے دل کے اندر ہے کہ ہم کتنا بڑا بن جائے، ہمارا گھر کتنا خوبصورت بن جائے،
ہمارے دروازے پر گاڑی گھوڑا جو ہے کتنے خوبصورت آ جائیں، ہماری بیوی کتنی خوبصورت ہو جائے، کیا کیا ہمارے چیز ہو جائیں، ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی، ہمارا کتنا بینک بیلنس ہمارے پاس ہو جائے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ مرنے کے بعد کیا کام آنے والا ہے؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جب رکھ دیا جائے گا تو اس وقت کیا کام آنے والا ہے ہمارا پاس؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیز ہوگی، دولت اور شہوت، پیسہ کو اکٹھا کرو اور اپنے خواہش کو پوری کر لو۔ یہ شکلاً تو انسان ہوں گے لیکن بظاہری یہ جانور سے بھی بدتر ہوں گے۔ میرے دوستو، ہر انسان غور کرے کہ ہم اسی بھاگ دوڑ میں رات دن لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کو ہم نے بھول گئے، آخرت کو بھول گئے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قبر جو ہے انسان کے لیے وہ قبر بنایا جاتا ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڈھا ہے۔ جیسے اعمال ویسے جو ہے کہ جیسے اعمال ہوگا ہمارا ویسے ہمارے ساتھ وہاں برتا ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ جو ہے بڑی رمضان کا مہینہ بڑی قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اور اس کا فرمایا گیا کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یہ شروع ہی مہینے سے اللہ کی رحمتوں کی بارش انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے رحمت، اور دوسرا حصہ جو ہے مغفرت کا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے روئے دھوئے اور اللہ سے معافی مانگے، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے، چھٹکارا کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا کہ انسان کے بھی 3 طبقے ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر 3 عشرہ ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی 3 طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنی گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، گناہوں کے اندر لگا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کے اندر لگا، لیکن اس کو ہوش آتا ہے تو شروع ہی مہینے سے اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے، اللہ کے سامنے سے گڑاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے آخرت کے اندر جو ہے اس کی جہنم سے خلاصی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو شروع ہی سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے مغفرت اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، یعنی تھوڑا گناہ بھی کیا، ثواب بھی کام کیا، وہ بیچ والا طبقہ ہے، تو کچھ دن جو ہے روزہ رکھنے اللہ سے مانگنے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مہینے کے جو ہے 3 ہے کہ شروع سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے خلاصی ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر جتنا ہو اپنے نیکیوں کو بڑھائیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس مہینے میں خاص طور سے 4 چیز کی اہتمام کریں۔ پہلا چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جتنا ہو سکے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہوں، سواری سے جا رہا ہوں، پیدل جا رہے ہوں، زبان کے اوپر جو ہے جاری رکھیے، چلتے رہیے پڑھتے رہیے، چلتے رہیے پڑھتے رہیے۔ ایک چیز یہ ہو۔ دوسری چیز استغفار، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ پوری نہ یاد ہو تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے رہیے پڑھتے رہیے، گناہوں کی آپ کی مغفرت ہوگی، گناہوں کی آپ کی مغفرت۔ 2 چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز، جب ہی دعا مانگیے تو جنت کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت فردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جہنم سے پناہ مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا۔ ہمارے بس میں بچنا نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اپنی کرم سے جو ہے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا دے۔ تو یہ 4 چیز کا جو ہے اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام کریں۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اسی زبان سے دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، ارے اسی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیکیوں کے اندر، آپ کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرے گا۔ جنت کے جو ہے حصول کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مہینے کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہینے کی قدر کریں۔ انشاءاللہ جب ہم اور آپ اس کی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری اور آپ کی بھی قدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔